والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ اور چند ضروری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی. بڑی محبت، ذوق، شوق، نعمت سے سماعت کریے. ذرا بیٹا اٹھا لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو مضمون بیان کرنا وہ یہ ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی. پہلی دلیل پیش کرنے لگا. اللہ فرماتا ہے محبوب تم فرما دو کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے تو چاہیے کہ پھر خوشیاں منائی جائیں. معلوم ہوا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشی منانا یہ منشا الہی ہے، بلکہ حکم الہی ہے. جس کا یہ چین ذرا نیچے رکھے. ہاں اسپیکر والا کدھر؟ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا فضل کون ہے اور اللہ کی رحمت کون ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ فرماتا ہے اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. یہ پڑھتا ہے
صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی، جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم اعلیٰ حضرت کی خدمت میں چند علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی خان صاحب، صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی، حجت الاسلام مولانا حامد رضا، اور اعلیٰ کے چھوٹے صاحبزادے مصطفیٰ رضا، مولانا دیدار علی شاہ صاحب۔ علمی باتیں ہوتی رہی، رات کافی گزر گئی۔ اعلیٰ حضرت نے مولانا دیدار علی شاہ صاحب سے فرمایا جاؤ میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ عرض کی حضور میں آپ کے بستر کی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ آپ نے صدر الشریعہ سے فرمایا بیٹا جاؤ میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ انہوں نے بھی یہی عذر پیش کیا کہ میں آپ کے بستر کی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ حجت الاسلام سے فرمایا، انہوں نے بھی یہی عذر پیش کیا۔ مولانا مصطفیٰ رضا سے کہا، انہوں نے بھی یہی عذر پیش کیا۔ باری آئی صدر الافاضل کی، آپ کو کہا چلیے آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں، تو عرض کی حضور آپ کے حکم کو نہ ماننا بھی تو مجھے زیب نہیں دیتا، لیجئے میں آپ کے بستر پر لیٹتا ہوں۔ صدر الافاضل فرماتے ہیں جب میں اعلیٰ حضرت کے بستر پر لیٹا تو زیادہ دیر نہیں لیٹ سکا، جو ہی لیٹا تو میرے ہر بال کے رونگٹے سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی۔ وہ صدر الافاضل فرماتے ہیں یہاں فضل اور رحمت سے مراد نبی کریم کی ذات ہے۔ دوسری آیت اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ماں سوائے جگ کے باقی شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے۔ دو آیتیں پیش کی ہیں جن میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو فضل اور رحمت کہا گیا۔ اب ایک آیت جس میں صرف حضور کو فضل کہا گیا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا فبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے تجھے حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، بشارت سنانے والا بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، اور روشنی دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا، اور مومنوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ یہاں فضل سے مراد نبی کریم کی ذات ہے۔ تین آیتیں، چوتھی آیت جس میں صرف رحمت کا ذکر۔ اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اے دنیا والوں میرا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ایمان والوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ کیونکہ اس مہینے میں ربیع الاول میں حضور ہمیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت بن کر ملے ہیں، اس لیے اس مہینے میں ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل سنیے، یہ حدیث
میرا ہاتھ ذرا آگے اوپر کر سنو بھائی، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، جب حضور کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی کنیز جس کا نام صوبیہ یا سویبہ تھا، وہ ابو لہب کے پاس آئی، اے میرے آقا، تیرے بھائی عبداللہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس کنیز کو اپنی انگشت شہادت کے اشارے سے کہا، جا میں نے صوفی میں تجھے آزاد کر دیا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کو حضرت عباس نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا، تم سے علیحدہ ہو کر میں نے بھلائی نہیں دیکھی، البتہ جس انگلی کے اشارے سے میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا اس انگلی سے مجھے پانی ملتا ہے پیر کے دن اور میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ غور کیجئے، ابو لہب نبی کریم کا دشمن اور ہم نبی کریم کے غلام، اس نے بتیجے کی خوشی کی اور ہم رسول اللہ کی خوشی کرتے ہیں۔ اگر ایک کافر کو حضور کی آمد کی خوشی منانے پر فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، تو ہم غلاموں کو بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانے پر ضرور یقیناً فائدہ ہوگا۔ اس حدیث پر دو اعتراضات ہوتے ہیں، ان کا میں نے جواب دینا ہے، ذرا غور فرمائیے۔ پہلی حدیث، اس حدیث کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ ابو لہب کافر تھا، وہ عالم برزخ میں پہنچ گیا، قبر میں پہنچ گیا، اس نے کہا مجھے انگلی سے پانی ملتا، ہو سکتا اس نے جھوٹ بولا، لہذا اس حدیث کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب سنیے، سب نے مرنا ہے، بولو سب نے، ہولی بولو وہ تامی باری ہونی ہے، بلند آواز سے بولو تو پھر بھی باری تو ضرور آنا۔ اگر مرنے والا ہے مومن اور وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کے پاس نکیرین آتے ہیں، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ کہتا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہ کہتا ہے من نبیوں کا، حضور کا دیدار کرایا جاتا ہے قبر میں اور پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا۔ وہ اگر نبی کریم علیہ السلام کا عاشق زار ہے، زبان حال سے کہتا ہے آج حسرت ہوئی دل کی پوری، کیوں نہ جی بھر کے کروں زیارت، اے فرشتوں قبر میں نہ آنا، میری سرکار آئے ہوئے ہیں، فرشتوں قبر میں نہ آنا۔ یا اور اگر مرنے والا ہے کافر، فرشتے کہتے ہیں من ربوں کا، وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا رب کون ہے۔ ما دینوں کا، ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا دین کیا ہے۔ من نبیوں کا، ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا نبی کون ہے۔ اب اگر کافر قبر میں جھوٹ بول سکتا ہوتا تو چاہیے یہ تھا
فرشتے کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، خدا کو بھی جانتا، مصطفیٰ کو بھی جانتا، دین اسلام کو بھی جانتا، لہٰذا اس کی قبر میں جنت کی طرف کھڑکی کھول دو۔ نہیں، اس کو سچا سمجھ کر اس کی قبر میں جہنم کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کافر جب قبر میں چلا جاتا تو جھوٹ بول سکتا نہیں۔ توجہ فرمائی، لہذا یہ حدیث صحیح ہے، ابو لہب نے سچ بولا ہے کہ حضور کی آمد کی خوشی میں اس کو انگلی سے پانی ملتا ہے جس سے اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت عباس نے جب یہ خواب دیکھا تھا تو وہ کافر تھا، اور کافر کا خواب معتبر نہیں ہوتا، لہذا ہم اس حدیث کو مانتے نہیں۔ تو سنیے اس کا جواب، تحقیقی جواب یہ ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو 70 کافر قید ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ باری آئی حضرت عباس کے فدیے کی، تو انصار نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے چچا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ان کا فدیہ معاف کر دیں۔ مساوات کے رمبردار نبی نے کہا ایک چونی بھی کم نہیں ہوگی، بلکہ عباس اپنا بھی فدیہ دو تمہارے بھتیجے قید ہو کر آئے ان کا بھی فدیہ دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تو کہتا میرے پاس مال نہیں ہے؟ جب گھر سے چلنے لگے تھے اتنا سونا اپنی بیوی کے ساتھ تو نے زمین میں دبایا تھا، وہ کس روز کام آئے گا؟ عباس نے کہا یہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ حضور نے فرمایا فاخبرنی ربی، میرے رب نے مجھے خبر دی۔ اس نے کہا یہ مجھے اور میری بیوی کے سوا اور کسی کو علم نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری، یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ اس نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مسلمان ہے۔ اس واقعہ کے 1 سال بعد ابو لہب مر گیا، تو معلوم ہوا جب ابو لہب مرا حضرت عباس اس وقت مسلمان ہو چکے۔ لیکن چلو 1 منٹ کے لیے ان کی مان لیتے ہیں کہ وہ کافر تھے، تو آئیے میں قرآن سے ثابت کروں کہ کافر کا خواب بھی معتبر ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا، آپ کے ساتھ 2 نوجوان قید ہوئے، انہوں نے قید کی حالت میں خواب دیکھے۔ ایک نے خواب یہ دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں انگوروں کے 3 خوشے ہیں، اس نے ان کی شراب نچوڑی اور بادشاہ کو پلائی۔ اور دوسرے نے خواب یہ دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی تھیں، آسمان سے پرندے آتے ہیں روٹیاں کھا کر چل دیتے ہیں۔ صبح کو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا جس نے انگوروں کی شراب نہ جوڑی ہے وہ 3 دن کے بعد رہا ہو جائے گا اور بادشاہ کا ساقی مقرر ہوگا۔ اور جس نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی تھیں، آسمان سے پرندے آتے ہیں اور کھا کر چل دیتے ہیں، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔
جب انہوں نے اپنے خوابوں کی یہ تعبیر سنی، یہ کہنے لگے ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا، ہم نے تو جھوٹ بیان کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میاں جھوٹ تم نے بولا ہوگا، میں نے تو نہیں بولا، تم نے خواب دیکھا، یعنی مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اب تو جس طرح میں نے بیان کر دیا ہے واقعہ اسی طرح ہو کر رہے گا۔ ایسا ہی ہوا، ایک کو قید سے آزاد کر دیا گیا، وہ بادشاہ کا ساتھ مقرر ہوا، اور دوسرے کو تختہ دار پر لٹا دیا گیا۔ خواب دیکھنے کے بعد دونوں نوجوانوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا یا نبی اللہ ہمارے خوابوں کی تعبیر ارشاد فرمائیے۔ آپ نے تعبیر بھی دی اور فرمایا کہ تم دونوں مسلمان ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ حضرت یوسف کا ان کو ایمان کی دعوت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے وہ مومن نہیں تھے۔ نتیجہ یہ نکلا انہوں نے کفر کی حالت میں خواب دیکھے جو سچے ہوئے، معلوم ہوا کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے۔ کتاب کا نام ہے المیلاد النبوی، لکھنے والے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمعصر ہیں ابن جوزی رحمت اللہ تعالی۔ وہ لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک مسلمان تھا جو 12 ربیع الاول کو کھانا پکا کر شام کو غریبوں میں تقسیم کرتا اور نبی کریم کا میلاد مناتا تھا۔ ان کے ہمسائے میں ایک یہودی جوڑا رہتا تھا۔ یہودیہ نے اپنے خامد سے کہا ہمارے مسلمان ہمسائے کو کیا ہو گیا، ہر سال اتنا پیسہ بے درے خرچ کر دیتا ہے۔ یہودی نے کہا اس کا خیال ہے یہ ہے کہ اس دن اس کے پیغمبر دنیا میں آئے، اپنے پیغمبر کی آمد کی خوشی میں یہ اتنا خرچ کرتا ہے۔ یہودیہ عورت نے کہا میں نہیں مانتی، یہ فضول کرتی ہے۔ یہ کہہ کر رات کو سوئی، آنکھیں بند ہوئی، نصیبہ کھل گیا، نبی کریم کی زیارت ہو گئی۔ حضور صحابہ کے ایک مجمع کے ساتھ آ رہے تھے، یہ آگے بڑھ گئی، ایک آدمی سے کہا یہ کون ہے جو تم سب سے زیادہ حسین و جمیل نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ وہی ہے جس کے آنے سے ناگہاں ساکن ہوا میرا وانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ حضرت حسنین کو بے مثل نانا مل گیا، اور ہم گناہگاروں کو بخشش کا بہانہ مل گیا۔ سنو یہ کہنے لگی اگر میں ان کو سلام کروں تو کیا یہ میرے سلام کا جواب دیں گے؟ شادی نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے حضور کی بارگاہ میں سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا تو یہ رونے لگا۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ کی بندی کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا میں تو آپ کے مذہب پر نہیں ہوں، آپ نے میرے سلام کا جواب کیوں دیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا میں نے تیرے سلام کا جواب اس لیے دیا ہے میں جانتا ہوں تو ابھی ابھی کلمہ پڑھ کر دارہ اسلام میں داخل ہو جائے گی۔ اس نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اس نے رات ہی کو یہ تہیہ کر لیا کہ اگر میں کل تک زندہ رہوں گی تو میں بھی نبی کریم کا میلاد مناؤں۔ دوسرے دن اس نے اپنے خامند کی اجازت کے بغیر کھانے پینے کی چیزیں بازار سے منگوائیں
ان کو پکا کر شام کو غریبوں میں تقسیم کر رہی ہے، حضور کا میلاد منا رہی ہے۔ خامد آ گیا، اس نے کہا میں نے تیری مرضی کے خلاف یہ سارا کام کیا ہے، کیا تو ناراض تو نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا بھلا میں کیوں ناراض ہونے لگا، مجھے پتا ہے تو نبی کریم کا میلاد منا رہی ہے۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتا چل گیا؟ کہا جس نبی نے آج تجھے کلمہ پڑھا کر دار اسلام میں داخل کیا، تیرے بعد اس نے مجھ پر بھی کرم کر دیا ہے۔ کافرہ تھی، اس نے خواب دیکھا، سچا ثابت ہوا تو معلوم ہوا کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا۔ دو دلیلیں۔ تیسری دلیل، امام جلالدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ اپنی کتاب تنویر کے اندر لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ نے بعض صحابہ کو اپنے گھر میں بلایا اور نبی کریم کا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ حضور بھی تشریف لے آئے، فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا میلاد منا رہے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، میری شفاعت تم پر واجب ہو گئی ہے۔ میری شفاعت تم پر ہے۔ سنیوں خوش قسمت کو اس مہینے میں گلی گلی، کوچے کوچے، محلے محلے، گھر گھر نبی کا میلاد مناتے ہو، نبی خوش ہو جاتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت کے روز آپ کی شفاعت فرمائیں گے۔ کہا مصطفیٰ نے کہ اے رب العزت گناہوں سے لبریز ہے میری امت، تو غفار ہے بخش دے میرے مولا، یہی آپ سے ہے سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہتے ہیں جی عیدیں تو دو ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ تیسری تم نے کہاں سے نکال لی ہے؟ ذرا غور فرمائیے، اصل میں ان کو دو عیدوں پر کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ چھوٹی عید پر صدقہ فطر ملتا ہے، بڑی عید پر کالے مل جاتی ہیں، اور اس عید پر ان کو ملتا کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ نہیں سمجھتے اگر یہ عید نہ ہوتی تو وہ دو عیدیں بھی معرض وجود میں نہ آتی۔ تو جو فرمائیے گا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ یا اللہ ہم پر پکا پکایا کھانا نازل فرما جو ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید ہو۔ چنانچہ آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل ہوا، وہ اتوار کا دن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی اتوار کے دن چھٹی کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ جس دن اللہ کی ایک نعمت آسمان سے نازل ہوئی، اللہ فرماتا ہے وہ عید کا دن ہے۔ بولو وہ، اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت بن کر آئے ہیں۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تو نے نہیں ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو عذروئے کفر کے بدل ڈالا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہاں نعمت سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں
کہ ایک یہودی حضرت سیدنا فاروق اعظم سے ملا اور کہنے لگا تمہارے قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے جس دن وہ نازل ہو۔ پوچھا وہ کون سی آیت؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی۔ حضرت فاروق اعظم نے سنا اور فرمایا میں جانتا ہوں یہ عرفات میں نازل ہوئی ہے، جمعے کے دن نازل ہوئی ہے، اور جس دن حج ہوتا ہے اس دن نازل ہوئی ہے۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے ہمارے لیے اس دن دو عیدیں تھیں۔ حضور نے فرمایا جمعہ میری امت کے لیے عید ہے، بولو جمعہ میری امت کے لیے، اور عرفات میں تمام حاجیوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ بولو فرماؤ اس مہینے میں ہم چند کام ایسے کرتے ہیں جس پر ہمارے مخالفین جو ہیں وہ واویلا کرتے ہیں، بڑی توجہ ہوتی ہے۔ ایک بات پیش کرتا ہوں، ذرا غور سے سننی اور یاد رکھنی ہے۔ کتاب کا نام ہے البدائے والنہائے، بولو کیا نام ہے؟ البدائے والنہائے، جلد اول۔ شیطان زندگی میں 4 مرتبہ رویا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ سارے بولو کتنی مرتبہ؟ پہلی مرتبہ جب اس کو جنت سے نکالا گیا اور مردود قرار دیا، اور دوسری مرتبہ اس وقت رویا ہے جب نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ معلوم یہ ہوا نبی کریم علیہ السلام کی ولادت پر رونا دھونا یہ شیطان کا کام ہے، مومنوں کا کام نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم روتے نہیں، ہم تو خوشیاں مناتے ہیں کہ ہمارے نبی دنیا میں تشریف لے آئے۔ اچھا سنو بھی، 3 چیزیں ہم اسپیشلی اس مہینے میں کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہم جلوس نکالتے ہیں، بولو جلوس نکالتے ہیں۔ ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ جلوس کا کہیں ثبوت نہیں ہے، ثبوت میں پیش کر دیتا ہوں۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ہجرت فرمائی نبی کریم نے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو ابو جہل نے اعلان کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ بریدہ اسلمی اپنے قبیلے کے 70 آدمیوں کو لے کر حضور کی تلاش میں نکلا۔ چلتے چلتے اس نے دیکھا، تھوڑا سا آگے کر لو پہلے، اس نے دیکھا کچھ انسانی شکلیں ہیں سمندر کے کنارے کنارے مدینے کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ کہنے لگا یہی ہے ہمارا مقصود و مطلوب۔ چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام بڑے میٹھے بول سے بولے۔ جب حضور کے طرز کلام کو سنا تو لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا، او تن من دی رہی خبر نہ کوئی، ایسا عشق نے تیر چلایا۔ حضور نبی کریم کا کلمہ اس نے بھی پڑھ لیا اور اس کے ساتھ 70 اس کے قبیلے کے آدمی تھے انہوں نے بھی پڑھ لیا۔ مسلمانوں عرض کی یا رسول اللہ مدینے میں داخلہ ایسے نہیں ہوگا
ہم باقاعدہ ایک جھنڈا بنائیں گے۔ انہوں نے اپنی پگڑی اتار لی، نیزے پر رکھ لیا اور بنا لیا جھنڈا۔ مسئلہ یاد رکھو، جو جمعے کے دن پگڑی باندھ کر جمعہ پڑتا ہے، نبی کریم نے فرمایا اس کو 70 جمعوں کا ثواب ہوتا ہے۔ اب بریدہ سلمی ایک، 70 آدمی جو ساتھ آئے تھے 71 ہو گئے، صدیق اکبر 72 ہو گئے، عامر بن فہیرہ یہ 73 ہو گئے، نبی کریم علیہ السلام بھی ہوئے۔ یہ چھوٹا سا پاکیزہ جلوس مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا۔ جب مدینے والوں نے جلوس کو دیکھا، فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ جب مدینے کے مردوں اور عورتوں نے دیکھا یہ پاکیزہ جلوس آ رہا ہے، وہ اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے گلی کوچوں میں بکھر گئے اور اس جلوس کو دیکھ کر یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ غور کرو میرے دوستوں اور بزرگوں، معلوم ہوا نبی کریم کا پاکیزہ جلوس نکالنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اس جلوس کو دیکھ کر رسالت کا نعرہ لگانا یہ مدینہ کے مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل، امام جرازی سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ فرماتی جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو میرے کانوں میں آواز آئی ہے فرشتوں میرے محبوب کو اٹھاؤ، ان کو 7 سمندروں کی سیر کراؤ اور ہر زیرو پر پیش کرو تاکہ ساری مخلوق میرے محبوب کا دیدار کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے 12 ربیع الاول کی صبح کو حضور کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالا۔ خلقت الملائکہ تو فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا 12 ربیع الاول کی صبح کو حضور کی آمد کے سلسلے میں خوشی مناتے ہوئے جلوس نکالنا یہ نوریوں کا کام ہے، ناریوں کا کام نہیں ہے۔ تیسری دلیل، ملا معین کاشفی رحمت اللہ تعالی مارج النبوت کے اندر لکھا جب حضرت فاروق اعظم ایمان لائے تو آپ کے ایمان لانے سے پہلے 39 آدمی ایمان لا چکے تھے اور آپ پر 40 کا عدد پورا ہو گیا۔ جب ایمان لائے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر جب تک زندہ رہو گے حق پر زندہ رہو گے اور تمہیں موت آئے گی تو حق پر موت آئے گی۔ یا رسول اللہ کیا مشرکین مکہ باطل پر نہیں ہے؟ فرمایا وہ باطل پر۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ ہم حق والے چھپ کر نمازیں پڑھیں، باطل والے اللہ کعبہ کا طواف کریں۔ آج عمر دار اسلام میں داخل ہو گیا ہے، میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے آج سے چھپ کر نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی بلکہ اعلان کعبہ میں چل کر نماز پڑھی جائے گی۔ ملا معین کاشفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 2 قطاریں بنائی، 19 صحابی ایک قطار، آگے حضرت حمزہ 20 ہو گئے، پھر 19 آدمی دوسری قطار میں، آگے حضرت سیدنا فاروق اعظم اور درمیان میں نبی کریم علیہ السلام۔ یہ پاکیزہ چھوٹا سا جلوس چلتے ہوئے حرم کعبہ میں پہنچا۔ ابو جہل نے دیکھا تو جل گیا۔ میں نے تو عمر کو بھیجا تھا وہ مسلمانوں کا کہ نبی کا سر لائے، لیکن وہ ان کا غلام بن کر آ رہا۔ معلوم یہ ہوا سب سے پہلے نبی کریم کا جلوس نکالنے والے حضرت فاروق اعظم ہیں۔ حضور نبی کریم کا جلوس نکالنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے
اور اس جلوس کو دیکھ کر جل جانا یہ ابو جہل کا طریقہ ہے۔ آگے چلیے، دوسری چیز یہ کہ ہم اس مہینے میں جھنڈے جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ ہمارے مخالفین کہتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو آئیے میں ایک ایسی کتاب کا حوالہ دوں جس کا نام ہے زرقانی شریف، علامہ عبد الباقی زرقانی نے وہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے لکھنے کے بعد جب وہ مر گئے، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کہا میں نے جو زرقانی کتاب حضور کے حالات میں لکھی ہے، اس وجہ سے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس کتاب میں لکھا ہوا حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو میں نے 3 جھنڈے دیکھے۔ جبریل امین نے ایک جھنڈا کعبہ کی چھت پر لگا دیا اور دوسرا جھنڈا مشرق میں، تیسرا مغرب میں لگا دیا۔ علماء نے اس میں 2 حکمتیں لکھی ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ بولو بھائی، علماء فرماتے ہیں کہ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ آج دنیا میں وہ نبی آیا جس کا دین کعبہ سے شروع ہوگا، مشرق میں بھی پھیل جائے گا اور مغرب میں بھی پھیل جائے گا۔ الحمدللہ میں 12 ملکوں میں گیا ہوں۔ امریکہ 2 دفعہ گیا ہوں، ساؤتھ افریقہ گیا ہوں، سویڈن گیا ہوں، ناروے گیا ہوں، اور مصر گیا ہوں، شام گیا ہوں، اردن گیا ہوں، ترکی گیا ہوں، انڈیا گیا ہوں۔ جس ملک میں بھی گیا ہوں اس ملک میں مسلمان بھی موجود ہے اور قرآن بھی موجود ہے اور مسجدیں بھی موجود ہیں۔ اور دوسری حکمت یہ ہے، ہمارے نبی کریم کی آمد پر مشرق اور مغرب میں جھنڈے لگ گئے۔ بولو بھی ہندوستان کا کوئی جھنڈا کراچی لگا ہوا ہے؟ بولو نہیں۔ پاکستان کا کوئی جھنڈا امرتسر لگا ہوا نہیں، اس لیے کہ ان کی حکومت یہاں نہیں ہے اور ہماری حکومت وہاں نہیں۔ معلوم ہوا جھنڈے وہاں تک لگتے ہیں جہاں تک حکومت کا دائرہ اختیار ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے جھنڈے مشرق اور مغرب میں لگ گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی کی حکومت مشرق میں بھی ہوگی، مغرب میں بھی ہوگی، بلکہ ہمارے نبی کریم کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے۔ بولو حضور کی حکومت، سب بولو حضور کی حکومت۔ دلیل سن، دلیل یہ ہے ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء وزیران من اہل الارض۔ ہر نبی کے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 زمینوں میں ہیں، اور میرے 2 وزیر آسمانوں کے حضرت جبریل امین اور میکائیل، اور آسمان زمین کے 2 وزیر صدیق اکبر اور فاروق اعظم۔ بولو بھی وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ سارے بولو، کیونکہ حضور کے آسمانوں میں بھی وزیر ہیں، زمینوں میں بھی وزیر ہیں۔ معلوم ہوا حضور کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے اور زمینوں پر بھی۔ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کے عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو فرمائیے حضور کی آمد پر جھنڈے کس نے لگائے؟ بولو جبریل نے۔ بولو کس نے؟ اور خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا حضور کی آمد کی خوشی میں جھنڈے لگانا یہ نوریوں کے سردار جبریل کی سنت ہے، اور ہم
نوریوں کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ناریوں کی سنت پر عمل نہیں کرنے والے۔ آگے چلیے، تیسرا کام جو ہم کرتے ہیں وہ چراغاں کرتے ہیں۔ میں ابھی کشمیر میں تقریر کر کے آیا ہوں، رات کو منگلا ڈیم کے کنارے ایک گاؤں تھا، وہاں تقریر تھی۔ جب ہم تقریر کر کے نکلے تو چاروں طرف جدھر نگاہ جاتی تھی چراغاں ہی چراغاں تھا۔ جس شہر سے گزرتے تھے چراغاں ہی چراغاں تھا، معلوم ہوتا سارا پاکستان اہل سنت و جماعت کا۔ آئیے اس پر میں چند دلائل پیش کرتا ہوں۔ چراغاں کرنا، روشنی کرنا حضور کی آمد کی خوشی میں، یہ سنت الہیہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ کتاب کا نام ہے روض الفائق۔ اس میں لکھا ہوا کہ یمن میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عامر۔ جس رات حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ اپنے بت خانے میں بیٹھ کر بت کی پوجا کر رہا تھا۔ اللہ نے اس کی نگاہوں سے پردے اٹھائے، دیکھا آسمان کے دروازے کھلے، فرشتے نازل ہوئے اور ساری دنیا نور علی نور ہو گئی۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر سو چرچا ہے خیر الورا کا، آج میلاد ہے مصطفیٰ کا، نور ہے یہ حبیب خدا کا، راستے جگمگائے ہوئے۔ اتنے میں اس کے بت سے آواز آئی، ولد النبی المنتظر الذی یخاطبہ الحجر والشجر وینشق لہ القمر۔ آج وہ نبی پیدا ہو گیا جس کا مدت سے انتظار کیا جا رہا تھا، اور اس سے پتھر بھی کلام کریں گے، درخت بھی کلام کریں گے، اور چاند اس کے اشارے سے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ عقل والے زمین پر ہے ششدر، چاند ٹکڑے ہوا ہے فلک پر، ساری دنیا ہے محو نظارہ، آپ انگلی اٹھائے ہوئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، جو کچھ میں سن رہا ہوں تم بھی سن رہی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ اے عامر، اس سے پوچھ وہ اللہ کا نبی کہاں پیدا ہوا ہے؟ عامر نے کہا ہے حدیث غیب، کو نبی کہاں پیدا ہوا؟ کہا مکہ میں۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو اپاہج تھی، چل پھر نہیں سکتی۔ اس نے جب اس نور کو دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اگر اس نور میں برکت ہے تو اس برکت کا مجھے بھی حصہ ملنا چاہیے۔ یہ کہنا تھا، اللہ نے اس کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائی۔ اس نے سوچا جس نبی کے نور میں اتنی برکت ہے، اس نبی کی زیارت میں کتنی برکت ہوگی۔ چلتا ہوا کٹھن منزلیں طے کرتا ہوا مکہ معظمہ آیا، اور عبد المطلب کا دروازہ پہ کھٹکایا۔ عبد المطلب باہر آئے، کیا بات ہے؟ کہا کہ اپنے نوزائیدہ بیٹے کی مجھے زیارت کرا دیجیے۔ انہوں نے ہاتھوں پر نبی کریم کو اٹھایا اور عامر کے سامنے کر دیا۔ اس نے جب نبی کریم کے حسن و جمال کو دیکھا تو اپنی جان حضور کے قدموں پر نشاور کر دی۔ علماء نے فرمایا یہ پہلا آدمی ہے جس نے نبی کریم کی محبت میں اپنی جان قربان کی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ
اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ میری چشم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ ایک نشانی حضور کی آمد پر اللہ نے چراغاں کیا، ساری دنیا کو نور علی نور کر دیا۔ دوسری دلیل علامہ صاحب شواہد النبوت علامہ جامی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت صفیہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی ہیں اور حضرت حمزہ کی سگی ہمشیرہ ہے۔ یہ فرماتی جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت میں حضرت آمنہ کے پاس میں نے چند ایسی چیزیں دیکھی جو اور کسی بچے کی ولادت کے وقت مجھے نظر نہیں آتی۔ پہلی چیز میں نے یہ دیکھی، نبی کریم نے آتے ہی سجدہ کیا، اور وہ سجدہ مسجد حرام میں نہیں تھا بلکہ مکہ معظمہ کی عام زمین تھی۔ وہ نبی کریم کا پہلا سجدہ عالم اجسام کا اللہ کی بارگاہ میں اتنا منظور و مقبول ہوا، وہ اللہ نے فرمایا بابو تیرے پہلے سجدے کی برکت سے میں نے ساری زمین کو تیری امت کے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ تو جو فرمائیے گا ہندو بغیر مندر کی عبادت نہیں کرتا، سکھ بغیر گردوارے کی عبادت نہیں کرتا، یہودی بغیر کلیسا کی عبادت نہیں کرتا، اور عیسائی بغیر بولو جن کا مذہبی گرجا سے شروع ہو، مسلمانوں تمہیں مبارک دیتا۔ میں 7-8 مرتبہ انگلینڈ گیا، لندن سے لے کر گلاسگو تک کا فاصلہ جو ہے 500 میل ہے۔ ہر شہر میں عیسائی گرجے بیچنے اور مسلمان خرید کر وہاں مسجدیں بنا رہے ہیں، لیکن مسلمان کو ہے مسلمان تو سفر میں ہے، حضر میں ہے، بلندی پر ہے، پستی میں ہے، خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، خشکی میں ہے، تری میں ہے۔ جب بھی نماز کا وقت آ جائے قبلہ رو کھڑے ہوگا، نماز کی نیت باندھ لینا تیرا کام ہے، اور اس زمین کو مسجد بنا دینا میرا کام ہے۔ فضا میں بھی اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ میں ایک مرتبہ امریکہ سے آ رہا تھا تو مغربی جرمنی ہمارا جہاز ٹھہرا، وہاں سے کچھ سواریاں دوسرے جہاز میں چڑھی ہمارے ساتھ، تو لاہور ٹی وی اسٹیشن کے کچھ آرٹسٹ تھے، ان میں سے ایک میرے پاس آیا، کہنے لگا مولوی صاحب ہم نے نماز عصر پڑھنی ہے، آپ کی مہربانی اگر آپ ہمیں نماز عصر پڑھا دیں تو ہم جہاز کی جہاں ٹیل ہوتی دم ہوتی ہے وہاں ہم نے عصر کی نماز بھی باجماعت پڑھی، مغرب کی نماز بھی باجماعت پڑھی، اور عشاء تک ہم کراچی پہنچ چکے۔ تو فضا میں بھی اگر کوئی نماز پڑھے تو اللہ اس جگہ کو مسجد بنا دیتا ہے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں نبی کریم نے سجدہ کیا، میں نے دیکھا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، میں کان قریب لے گئے، حضور فرما رہے تھے رب ہب لی امتی، یا اللہ مجھے میری امت عطا کر، یا اللہ مجھے میری امت عطا کر۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جب میرا بابو ولادت کے وقت اپنی امت کو نہیں بھولا تو پھر قیامت کے روز کیسے بھول جائے گا۔ غور فرمائیے ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائیں تو ہم گناہگاروں کا خیال ہے، اس دنیا سے جائیں تو شیخ محقق مدارج النبوت کی دوسری جلد میں فرمایا
فرماتے ہیں کہ حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں میں سب سے آخر میں حضور کی قبر سے نکلنے والا تھا، میں نے دیکھا کہ حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں، میں نے کان لگائے تو حضور فرما رہے تھے رب حبلی امتی، یا اللہ مجھے میری امت عطا کر دے، یا اللہ مجھے میری امت عطا کر دے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بات، کتاب کا نام ہے نصرت الواعظین، نبی کریم علیہ السلام کے پہلے جانشین اور خلیفہ حضرت صدیق اکبر، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے انتقال سے پہلے بلایا اور ایک وصیت کی، اے علی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے بھی انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے تم نے میرے نبی کو غسل دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے میں نبی کریم کو غسل دے رہا تھا، دائیں کروٹ کو غسل دیا، بایاں پہلو بدلنا چاہتا تھا، خیال آیا کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ میں ابھی سوچ رہا تھا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں نے دیکھا نبی کریم نے آہستہ آہستہ اپنا پہلو خود ہی بدل لیا۔ گویا نبی کریم نے فرمایا علی ششو پن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی تم ڈالتے جاؤ، پہلو میں خود ہی بدلتا جاؤں گا۔ جماعت کا ذمہ دار آدمی ہوں، سن سنا کر میں نے کبھی بات نہیں کی۔ دو کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، خصائص کبریٰ جلد 2 اور دلائل النبوت جلد 7۔ نہ میں نے کبھی سن سنا کر بات کی ہے، کچھی بات کی ہے، اور میں نے سلیم کو بھی یہی سکھایا تھا کہ بات ہمیشہ پکی کرنا جس کی دلیل تمہارے پاس موجود ہو۔ یہی وجہ ہے نرلی کرنگی میں انہوں نے اپنی خطاب کا لوہا منوایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ سنو بھی ذرا غور، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے میں نے صدیق اکبر کو غسل دی، غسل دے کر جب ان کی لحد میں رکھا تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام صدیق اکبر کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صدیق اکبر کی سوائے داڑھی کو پکڑ کر دعا مانگ رہے، یا اللہ صدیق اکبر کی سوائے داڑھی کا صدقہ میری امت کے بوڑھوں پر کرم کر دینا۔ ان کے لیے دعا مانگی، بولو نا، ان کے لیے بولو۔ میں بھی بوڑھا ہوں، ہو سکتا آپ میں سے کوئی مجھ سے زیادہ عمر کا بیٹھا، میری عمر اب 78ویں سال میں ہو گئی۔ کیوں بھائی؟ ذرا غور سے سنیے اور جواب دیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کس کا واسطہ دیا؟ صدیق اکبر کی، سب بولو، صدیق اکبر کی داڑھی کا۔ یہ ہے نبی کریم کی سنت، بولو نبی کریم کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور کرو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جب دنیا میں فتنہ فساد عام ہو جائے اس وقت جو میری سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ کتنے شہیدوں کا؟ اچھا، اب یہ میری دعوت ذرا غور سے سن لیں۔ جن کی داڑھی منڈی ہوئی یا جن کی داڑھی چھوٹی ہے اور پوری حد شرع تک نہیں، اگر وہ 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور نبی کریم کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آئیے اس پنڈال میں بیٹھ کر ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں کہ جب تک زندہ رہیں گے نبی کریم کی سنت کو پورا کریں۔ جس نے داڑھی رکھنی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جس نے نہیں رکھنی ہے ہاتھ نہ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ، کتنے ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مجھے پتہ نہیں ہے کراچی کا، ہمارے پنجاب میں یہ نوجوان کہتے ہیں مولوی صاحب اگر ہم داڑھی رکھ لیں تو ہماری منگنی نہیں ہوتی، انگیجمنٹ نہیں ہوتی۔ نہیں، نبی کی سنت کو سنت سمجھ کر رکھو، اللہ کے فضل سے ایک نہیں اللہ دو بھی دے سکتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نیکوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، لصحبت تحسین ولو کان ساعۃ، صحبت کا اثر ہو جاتا چاہے ایک گھڑی کے لیے کیوں نہ ہو۔ علماء کی محفل میں بیٹھا کرو، صلحاء کی محفل میں بیٹھا کرو، جو بوڑھے بوڑھے تجربہ کار ہے ان کی محفل میں بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو، وہ اپنے تجربے کی بنا پر دانائی کی باتیں کریں۔ سنو ذرا غور، ایک نوجوان علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا، صحبت نے رنگ دکھایا، اس نے رکھ لی داڑھی، جب داڑھی رکھ لی تو اس کی ہو گئی منگنی۔ جس لڑکی کے ساتھ منگنی ہوئی اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں جس سے تم نے میری منگنی کیا سنا ہے کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا بیٹا سنا تو میں نے بھی۔ کہا ماں اس کو بلا کر سمجھاؤ کہ جب بارات لے کر رہے تو داڑھی منڈوا کر ہے، مجھے داڑھی نہیں اچھی لگتی۔ اس نے اپنے ہونے والے داماد کو بلایا، بیٹا آج کل کی لڑکیاں بڑی سرکش ہوتی ہیں، تم داڑھی منڈوا لو شادی کے بعد رکھ لینا۔ اس نے کہا ہے میری خالہ بالکل ٹھیک ہے، میں داڑھی منڈوا لیتا ہوں، یہ جو تیرے سر پر گنگری والے بال ہیں یہ تو منڈوا دے۔ اس نے کہا بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے سر کی گنگری والے بال تیرے خالو کو بڑی اچھے لگتے ہیں۔ اس نے کہا اگر تیرے بال میرے خالو کو اچھے لگتے ہیں تو میری داڑھی میرے نبی کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ سنو، حضور نبی کریم علیہ السلام نے آتے ہی کیا کیا؟ بولو سجدہ کیا۔ کیا کیا؟ سب بولو کیا کیا؟ حضرت صفیہ فرماتی دوسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ نبی کریم نے سجدے سے سر اٹھایا اور انگشت شہادت آسمان کی طرف کی اور فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ بولو بھی ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہو، اور نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ معلوم ہوا نبی کا کلمہ اور ہمارا کلمہ اور، اگر کہ حضور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ پڑتے لیکن حضور کا خاصہ ہے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ نبی کا کلمہ اور ہمارا کلمہ اور، ہمارے لیے نمازیں 6 فرض ہیں، نبی کریم ہمارے لیے نمازیں 5 فرض ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے 6 نمازیں فرض تھی۔ تہجد بھی حضور پر، بولو تہجد بھی حضور پر۔ کیوں بھائی یہ بتاؤ، کوئی ایسا طاقتور پہلوان یہاں بیٹھا ہے جو چھاتی پر ہاتھ مار کر کہے کہ جناب میں قیامت کے روز اللہ کی ہر نعمت کا حساب دے سکتا ہوں؟ کوئی؟ میں تو بہت کمزور ہوں، میں تو نہیں دیتا۔ میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، اس پر عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جو نماز تہجد پڑھے گا قیامت کے روز آواز آئے گی اے تہجد گزارو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرو۔ حضرت صفیہ فرماتی تیسری چیز میں نے یہ دیکھی، سنو بھی ذرا غور، میں نے آپ کو غسل دینے کا ارادہ کیا، غیر سے آواز آئی اے صفیہ میرے محبوب کو نہلانے کی کوشش نہ کرنا، میں نے اپنے محبوب کو ہر طرح سے پاک پیدا کیا ہے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں چوتھی چیز یہ، میں آپ کو کرتا پہنانے لگی
تو مجھے مہر نبوت نظر آئی۔ اس کی حکمت آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، میں آپ کو سناتا ہوں، یاد رکھنی ہے۔ یاد رکھو، شیطان جب آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو دل کے برابر پچھلی طرف سے خون ڈالتا ہے اور دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو مہر نبوت سے سرفراز فرمایا۔ جب اس مقام کو محفوظ کر دیا گیا، مہر نبوت لگی، تو اب شیطان کے لیے کوئی راستہ نہ رہا کہ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو گمراہ کر سکے۔ حضور نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ میرا شیطان میرے ہاتھ پر مسلمان ہو چکا ہے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں، پانچویں چیز میں نے یہ دیکھی کہ حضور مفتون و مسرور پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ کیوں؟ علماء نے فرمایا اگر حضور ختنہ شدہ پیدا نہ ہوتے تو دنیا میں ختنے کی نوبت آتی، اور جو حضور کے صدر کو دیکھ لیتا وہ اندھا ہو جاتا۔ اس لیے حضور کو اللہ نے مفتون پیدا کیا، نہ حضور کے صدر کو کوئی دیکھے گا اور نہ اندھا۔ اور چھٹی چیز یہ، حضرت آمنہ کے جس کمرے میں حضور تشریف لائے سارا کمرہ نور علی نور ہو گیا، اللہ نے چراغاں کر دیا۔ 12ویں کو اوڑھ کر نکلا دوشالہ نور کا، 12ویں کو اوڑھ کر نکلا دوشالہ نور کا، ہو گیا سارے جہاں بھر میں اجالا نور کا۔ بولو بھائی، توجہ سے یہ جواب دینا، حضور کس دن تشریف لائے؟ سارے بولو، پیر کے دن۔ کس دن؟ اللہ کی جمعے کا روز آنا چاہیے تھا، جمعہ جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار۔ وجہ کیا؟ علامہ ابن الحاج فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، پیر کا دن وہ ہے جس دن اللہ نے سارے پھلدار درخت پیدا کیے ہیں۔ یہ کیلے کا درخت، ناشپاتی کا درخت، انار کا درخت، سیب کا درخت، مالٹی کا درخت، یہ ہماری جسمانی غذا کا سبب ہے، اور حضور کی آمد ہماری روحانی غذا کا سبب ہے۔ جس طرح اللہ نے ہماری جسمانی غذا کا سبب پھلدار درخت پیر کے دن پیدا کیے ہیں، اسی طرح ہماری روحانی غذا کا سبب محمد مصطفیٰ بھی پیر کے دن آئے ہیں۔ اچھا، دوسری بات سنی، حضور نبی کریم علیہ السلام ربیع الاول میں آئے۔ بولو کس مہینے میں؟ ربیع کے معنی ہے بہار۔ بولو ربیع کے معنی ہے بہار۔ ہمارے ملک میں 4 موسم ہے، گرمی کا موسم، سردی کا موسم، خزاں کا موسم اور بہار کا موسم۔ بہار کے موسم میں حضور کا آنا اس کا اشارہ تھا، اے دنیا والو، گلشن انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آباد تھا، لیکن اس گلشن انسانیت میں بہار اس وقت آئی ہے جب محمد مصطفیٰ بن کر آئے ہیں۔ اس لیے کسی نے بڑا پیارا ترجمہ کیا، دوسری پڑھ لیجیے گا، ہمارے نبی کریم علیہ السلام ربیع الاول میں کیا عاشقوں کو گرفتار گیسو، حسینوں کی بانکی ادا بن کے آیا، بڑے گل کھلے تھے مگر اس چمن میں، بہار آئی جب مصطفیٰ بن کے آیا۔ اچھا بھائی، آپ میں سے کوئی یہاں ذمہ دار بیٹھا ہے؟ ذمہ دار یہ کہتے ہیں کہ جو
ربی کی فصل ہوتی ہے وہ باقی تمام فصلوں سے اعلیٰ ہوتی ہے، عرفہ ہوتی ہے، بہتر. جس طرح ربی کی فصل تمام فصلوں سے اعلیٰ ہوتی ہے، اسی طرح ربی کے مہینے میں آنے والا نبی تمام نبیوں سے سب سے زیادہ خدا کو محمد سے پیار، مہرباں ان پہ ہے پاک پروردگار، وہ ہے محبوب حق، حق کے ہیں رازدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ. اور بولو بھی جتنی راتیں اب تک اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے سب سے افضل رات کون سی ہے؟ بولو لیلۃ نہیں، سب سے افضل وہ رات ہے جس رات حضور تشریف لائے. کیوں؟ لیلۃ القدر وہ ہے کہ اس رات فرشتے نازل ہوئے ہیں، اور یہ جس رات حضور آئے ہیں اس رات وہ ہستی آئی ہے جو فرشتوں کا بھی نبی ہے. ہمارے نبی بولو فرشتوں کے بھی. اچھا پھر یہ بھی ہے انہ علیہ السلام تتشرف الاشیاء بہ لا ہوا یتشرف بہا، چیزوں کو حضور سے شرف ملتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کی وجہ سے حضور کے شرف میں اضافہ ہو جائے. یہ نہیں. میں دو مثالیں دیتا ہوں، ذرا غور فرمائیے. پہلی مثال، جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی میں نماز نہیں پڑھی تو جو مسجد اقصی میں نماز پڑھتا تھا اس کو ایک نماز کے بدلے میں ایک نماز کا ثواب. اور جب نبی کریم نے تمام نبیوں کی وہاں امامت کرائی، حضور امام بنے، سارے نبی مقتدی بنے. مرتبے انبیاء کے بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں. مسجد اقصی میں نماز پڑھی تو اب حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، حدیث میں لکھا ہے کہ اب جو وہاں نماز پڑھے گا مسلمان اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ہوگا. کتنی نمازوں کا؟ بولو کتنی نمازوں کا؟ اچھا، جب حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اس وقت جو بھی حرم کعبہ میں مسجد حرام میں نماز پڑھتا تھا ایک نماز کے بدلے میں ایک نماز کا ثواب ہوتا تھا. اور جب نماز فرض ہو گئی، حضور نے حرم کعبہ میں نماز پڑھی تو اب پڑھو ایک ثواب. بولو کتنا؟ اب ہم ہیں نبی کریم کے مدینے کے عاشق. ہمارے دل میں خیال آئے گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام وہاں بھی تو نماز پڑھتے رہے ہیں، تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہو؟ ایک روایت میں آیا 50,000، ایک روایت میں آیا 10,000. لیکن جدید تحقیق سنیے، ذرا غور فرمائیے. نبی کریم نے دعا مانگی، اللہم اجعل بالمدینۃ ضیف ما جعلت بمکہ من البرکت. یا اللہ جتنی برکت تو نے مکہ میں رکھی ہے اس سے چوگنی برکت مدینے میں رکھ دے. برکت سے مراد یہاں مشروبات کی برکت بھی ہے،
معقولات کھانے پینے کی برکت بھی ہے اور نماز کے ثواب کی برکت بھی ہے۔ اگر نماز کے ثواب کی برکت ہے تو دے فیض تصنیع کا سیدھا دیکھ کے میں نے دگنا، دے فیض دو دگنے، یہ ہو گیا چوگنا، وہاں ہے 1,00,000 تو چوگنا ہو گیا 4,00,000۔ جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتا اس کو 4,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا۔ اور پھر مسجد نبوی کا ایک امتیازی نشان یہ بھی ہے، مدینہ طیبہ میں ایک ایسی جگہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی افضل ہے، بولو اللہ کے عرش سے بھی افضل۔ کون سنو بھائی، نبی کریم کی قبر انور کا وہ حصہ جس کے ساتھ حضور نبی کا کریم کا جسم لگا ہوا ہے، وہ بیت العزت ہی نہیں، بیت المعمور ہی نہیں، 8 جنتیں ہی نہیں، سدرۃ المنتہا ہی نہیں، کرسی نہیں، لو نہیں، اللہ کے عرش سے بھی بولو افضل۔ جی کردہ پیا او وطن ویکھا جتھے ماہی نے زندگی گزاری ہے، او حجرہ بھی عرش مولا ہے جتھے رب نے کتاب اتاری ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی مدینہ طیبہ میں ایک نماز میں تو 5,00,000 کا ثواب ہوتا ہے۔ اب بھی ایک اعلان سن لیجیے، میں جب یہاں کراچی میں تھا اس وقت میں نے تقریباً 3-4 کتابیں لکھی، وہاں جا کر میں نے پوری 26 کر دی، 26 کتابیں میں نے لکھی۔ ایک کتاب ایسی ہے جس پر میرے 15 سال صرف ہوئے، 15 سال اس کتاب کو لکھتا رہا، اور وہ اس کا نام ہے کنز العلوم، علموں کا خزانہ۔ اس کتاب میں میں نے نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کی 206 حدیثیں نقل کی۔ اتنی حدیث ہندو پاکستان میں میری معلومات کے مطابق کسی عالم دین نے نقل نہیں کی، وہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ اس سے پہلے کتاب لکھی ہے تعارف جبریل، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا تھا، جبریل ہمارے نبی کریم کے خادم۔ میں بریلی شریف انڈیا کے دورے پر گیا تو بریلی شریف حاضر ہوا، رات وہاں رہے، پتہ کیا کہ وہ رسالہ چھپ گیا ہے، تو مجھے پتہ چلا وہ رسالہ نہیں چھپا۔ بڑا قلق ہوا، بے قراری ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کے دلائل دیکھتے، کیا انہوں نے بتا دیے۔ گھر میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ تم خود کوشش کرو، ہم تمہاری امداد کریں گے۔ میں نے وہ کتاب لکھی ہے تعارف جبریل، اس میں نے 30 حدیثیں نقل کی ہیں کہ جبریل ہمارے نبی کریم کے غلام ہیں۔ محمد کا اعلیٰ مقام اللہ اللہ، محمد کا اعلیٰ مقام اللہ اللہ ہے، جبریل ان کا غلام اللہ اللہ۔ تو وہ کتاب بھی یہاں موجود ہے۔ میں نے وعظ کی 7 کتابیں لکھی، یہاں کراچی میں بھی آتی رہی ہیں۔ علماء نے ٹیلی فون کیے کہ ہم نے دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھی آپ کو لگا دے۔ آپ نے بڑی نفیس وعظ کی کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے 2 کتابیں 4تھی جلد اور دوسری جلد وہ بھی ہم آپ کے لیے لائے۔ ایک کتاب ہے من دون اللہ، کون ہے؟ وہابی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں کہ نبی ولی من دون اللہ ہے۔ میں نے ثابت کیا ہے 8 جمعوں میں کہ نبی ولی من دون اللہ نہیں، بلکہ نبی نبی اللہ ہے اور ولی ولی اللہ ہے۔ اور ایک کتاب جو میں نے یہاں لکھی تھی اس کا نام ہے یہ 100 سوالوں کے جوابات، چھوٹی سی کتاب ہے، یہ موجود ہے، علمی جواہر فارغ۔
اس کا ہدیہ صرف 50 روپے، 3-4 نسخے رہ گئے ہیں۔ آپ حضرات یہ کتابیں ضرور خریدیں۔ ہمارے اہل سنت و جماعت میں یہ کمی ہے کہ ہمارے عوام ہمارا لٹریچر نہیں پڑھتے، مخالفین کے عوام لٹریچر پڑھتے ہیں اپنے، ان کو دلائل یاد ہوتے ہیں۔ سنیوں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جس کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، اس لیے یہ کتابیں لیں، پڑھیں، جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ لے کر اپنے محلے کی مسجد کے امام خطیب کو دینے میں وہ تبلیغ کرے گا، آپ کو ثواب پہنچتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے 1 سال ہو گیا، میرے ہاتھوں کو عارضہ ہو گیا ہے، بول بول کر یہ پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے میں اپنے ساتھ ایک آدمی کو رکھتا ہوں، خادم کو، کہ بغیر میں سفر نہیں کر سکتا۔ تو میرے خادم نعت خاں بھی ہیں، ابھی یہ نعت پڑھیں گے۔ آپ حضرات سے سلیم کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں، ان کی نعت سنیں بھی اور خدمت بھی کریں، یہ غریب آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر کو شاد اور آباد رکھے، اور اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ خوش یہ پروگرام آپ کی خدمت میں محمد جبران نقشبندی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد سلیم عباس نقشبندی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اور دیگر سینکڑوں موضوعات پر بیانات سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل ایم جبران کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔